الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگان دین اور میرے نوجوان ایمانی بھائیوں، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ مبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے، اور ہم میں سے ہر ایک شخص روزے بھی رکھ رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے اور تہجد اور ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے. اور ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. تو ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں اور رب کو راضی کرنے کے لیے مجاہدے کر رہے ہیں. اس سخت گرمی کے اندر بھی روزہ رکھ کر اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں اور ہر ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا جو نزول ہو رہا ہے اس کو ہم حاصل کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر بلکہ پورے بھارت کے اندر ایک اصول ہم نے یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر. اور رمضان کے مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر صدقہ، خیرات، زکوٰۃ جو بھی ہو، ہر ایک عبادت کے اندر، چاہے وہ مالی عبادت ہو یا جانی عبادت ہو، ہر ایک کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے نیکیوں کے اندر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان کے اندر کوئی نفل عبادت ادا کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی اس مبارک مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرے گا تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. اب اگر رمضان کے مہینے کے اندر ہم جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یہ زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے، ایک اہم رکن ہے. تو اس کو بھی ہم رمضان کے مہینے کے اندر ادا کریں گے تو یہ تو نفل کا ثواب فرض کے برابر مل رہا ہے. ہم فرض ادا کر رہے ہیں تو 70 گنا فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیں گے. اس لیے ایک ہم نے اصول بنایا ہوا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم اپنے مالوں کی، اپنے سونے چاندی کی، اپنے نقد روپیوں کی، اپنے مال تجارت کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اچھا، اور ایک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں اور زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں ہم، اور زکوٰۃ اگر نہیں دے رہے ہیں تو اس کے اوپر وعیدے کیا ہیں؟ یہ ساری باتیں سن لیجئے. سب سے پہلے زکوٰۃ کسے کہتے وہ سمجھیں ہم، کیونکہ ہر سال ہم زکوٰۃ سنتے ہیں. زکوٰۃ کے معنی ہوتا ہے طہارت کے. دو معنی ہیں، ایک معنی ہے طہارت کے یعنی پاکی کے، اور دوسرے معنی ہے زکوٰۃ کے بڑھنے کے
دوسرے معنی ہے بڑھنے کے۔ پہلے معنی جو طہارت کے ہیں، پاکی کے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارا جو مال ہوگا وہ پاک و صاف ہو جائے گا۔ اور دوسرے معنی جو بڑھنے کے بتائے گئے ہیں، اس لیے بتائے گئے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ ظاہری طور پر ہمیں لگ رہا ہے کہ میں 10,000 روپے زکوٰۃ نکالا تو ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ 10,000 1 لاکھ میں سے کم ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نظام بناتے ہیں کہ پھر اس کی جو 1 لاکھ تھے وہ اس سے زیادہ اس کو آمدنی کہیں نہ کہیں سے آ جاتی۔ اس لیے آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ فلاں آدمی زکوٰۃ ادا کرتا تھا واڑی کے اندر، وہ اس سال غریب ہو گیا، فلاں آدمی زکوٰۃ دیتا تھا ہر سال لیکن اس سال کیا ہے پورا فقیر ہو گیا۔ ایسا واقعہ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا، اور ایسے واقعے بہت سارے سنے ہوں گے کہ فلاں آدمی زکوٰۃ ادا کرتا تھا، اس زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس کے بزنس کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا، اس زکوٰۃ کی وجہ سے اس گھر کے اندر کبھی بھی اس بیماری نہیں آتی، اس زکوٰۃ کی وجہ سے اس کے گھر کے اندر کوئی بیمار نہیں پڑتا۔ یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اور ہم نے تو الحمدللہ تجربہ کیا ہے اس بات کا۔ تو کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ ایک معنی جو ہوتے ہیں طہارت کے، پاکی کے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے جو مال کے اندر پورا جو ناپاکی ہوتی ہے، مطلب کہ جو زکوٰۃ دینے سے پورا مال ہمارا کیا ہو جاتا ہے؟ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے معنی بڑھنے کے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارا مال کبھی قیامت تک کم نہیں ہوگا۔ اور شریعت کی اصطلاح کے اندر زکوٰۃ کہتے ہیں سونا، چاندی، نقد روپیہ اور مال تجارت، ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سونا ہو یا چاندی ہو یا نقد کیش ہو یا مال تجارت ہو، جو مال آپ نے کاروبار کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ بہرحال یہ زکوٰۃ کے 2-3 جو موٹے مسائل ہیں، 2-4 اس کو آخر میں بتاؤں گا، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کیوں دی گئی؟ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم صرف امت محمدیہ کو نہیں دیا، جیسا کہ روزے کے بارے میں ہے کہ روزہ صرف اس امت پر فرض نہیں ہے، پچھلے جتنی قومیں گزر چکی ہیں، جتنی امتیں گزر چکی ہیں، حضرت آدم نبی علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کے اندر روزہ کیا تھا؟ فرض تھا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ بھی ہر امت کے اندر فرض تھی۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اپنی قوم کو دعوت دے، قوم کو بولے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت میں بھی زکوٰۃ فرض تھی، اسی طرح تمام نبیوں کی امت میں زکوٰۃ فرض تھی، لیکن قبول ہونے نہ ہونے کا طریقہ الگ تھا۔ بنی اسرائیل کے اندر جیسا کہ ہم نے حابل اور قابل کے واقعے کے اندر سنا تھا کہ ان لوگوں کی زکوٰۃ قبول کرنے کا، مال کے قبول کرنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ وہ لوگ اپنے مالوں کو، اناج ہو یا روپیہ ہو، جو کچھ ہو، بکرا ہو یا اونٹ ہو، اس کو پہاڑ پر لے جا کر رکھ دیتے، اور اللہ کی طرف سے آگ آتی اور اس جس کی قربانی قبول کرنا ہوتا، جس کی زکوٰۃ کو قبول کرنا ہوتا، اس کو کیا کرتے؟ اس مال کو جلا دیا جاتا۔ تو اس مال کا جلنا یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ اس کی قربانی، اس کی زکوٰۃ، اس کا صدقہ قبول کر لیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ شرف بخشا کہ ہمارا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس مال سے غریبوں، مستحق بیواؤں، یتیموں کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ خصوصیت ہے۔ تو زکوٰۃ ہر امت کے اندر فرض رہی۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سخت لہجے کے اندر بتایا اور
احادیث کے اندر، اب دوسرے نمبر پر احادیث کو لیتے ہیں، اس آیت کو چھوڑ دیں کہ احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی قبیلہ آتا اسلام کو قبول کرنے کے لیے اور اسلام کے احکامات کو جاننے کے لیے، تو شریعت کے احکام کو جانتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حکم دیتے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا اس کے فوراً بعد ہی کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ہر جگہ پر ایسی بے شمار آیتیں ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بعد کوئی اہم رکن بتایا ہے تو وہ زکوٰۃ کو بتایا، فوراً اس کے ساتھ ملا لیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو، بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا۔ حالانکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، ہمارے پیسے غریب کو دینے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہوتا ہے ہمارے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، خاندان والے کو دے رہے ہیں خاندان والوں کا فائدہ ہوگا، رشتہ داروں کو دے رہے ہیں رشتہ داروں کا فائدہ ہوگا، اللہ کا ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، پہلے میری عبادت کرو، دوسرے نمبر پر کہا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک وفد عبد القیس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کے احکامات کو جاننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی سب سے پہلے حکم دیا کہ نماز پڑھنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اگر صحیح سے اور سیدھے سے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ الگ طریقے سے بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نصیحت سے سمجھ جاتے اور اپنے والوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے۔ کچھ لوگوں کو کیا ہے، جیسے آپ کے پیسے کہیں سے آنے کے ہیں تو آپ پہلے تو پیار محبت سے سمجھائیں گے، نہیں سمجھ رہا، ایک بار بولے، دو بار بولے، تین بار، پھر آپ جو ہیں اپنی زبان کی لینگویج کو ذرا سا چینج کریں گے، مطلب سخت الفاظ اس کو بولیں گے، کڑوے الفاظ اس کو بولیں گے، یا ڈرائیں گے، دھمکائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی طریقہ اپنا رہے ہیں۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنیزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اپنے روپے پیسوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اے نبی آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، ان کو بتائیے اگر یہ لوگ سونے چاندی کا زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اپنے بالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ایک سخت عذاب ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا۔ اب وہ عذاب کیا ہے، وہ عذاب کی کنڈیشن کیا ہے؟ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ نے کیا کہا کہ جو مال وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا نہیں کر رہے ہیں، جس مال کے وہ زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، وہی روپیہ، وہی پیسہ، وہی سونا، وہی چاندی، وہی زیور کیا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اسی کے ذریعے سے اس کو پگھلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ داغیں گے، جسم کو داغیں گے۔ کہاں پر داغیں گے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، پیشانیوں کو داغا جائے گا، وظہورہم اور پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس مال کا مزہ چکھو جس کو تم جمع کر کے دنیا میں رکھا کرتے۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جگہ کا ذکر کیا۔ کون کون سی؟ پہلی پیشانی کو داغنے کا ذکر کیا، دوسرے نمبر پر پہلو کو داغنے کا ذکر کیا، تیسرے نمبر پر پیٹھ کو داغنے کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب زکوٰۃ کا سوال کرنے والا زکوٰۃ
کا سائل ہمارے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چہرے پر، ہماری پیشانی پر کیا ہو جاتے؟ بل پڑ جاتے۔ کوئی سفیر صاحب آ گئے مدرسے سے چندہ کرنے کے لیے، مالک دکان میں خود بیٹھا ہوگا، یہ کہے گا کہ مالک نہیں ہے، اب بعد میں آنا۔ کیا کہے گا؟ مالک خود ہوگا یہ، اور یہ کہے گا کہ مالک دکان میں نہیں ہے فی الوقت، اب بعد میں آ جائیے اثر میں۔ پھر اثر میں نوکر کو بٹھایا جائے گا، پھر نوکر تو کیا بولے گا؟ وہی بولے گا کہ سیٹ نہیں ہے دکان میں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے تو ہماری کیا ہوتی ہے، زکوٰۃ مانگنے جب کوئی آتا ہے یا مدرسے سے کوئی سفیر صاحب آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ہماری پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، چہرہ پورا کیا ہے، چہرے کی ڈیزائن بگڑ جاتی۔ پھر دوسرے نمبر پر انسان کیا کرتا ہے، راستہ کہیں سے جو ہے مسجد سے باہر کسی نہ کسی طریقے سے نکل جاؤ، دائیں دیکھے گا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بائیں دیکھے گا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، فوراً کیا ہے مسجد کے گیٹ کے باہر جیسے جیل خانے میں سے نکلتے نا، وہ اس طرح تیزی سے نکل جاتے۔ پھر تیسرے نمبر پہ کیا ہوتا کہ اگر دائیں اور بائیں نکلنے کا موقع نہیں ہے تو اس کو پیٹھ دکھا کر مسجد میں آ کر قرآن پڑھنے لگ جاتے۔ کیا کرتے؟ سبھی صاحب کو پیٹھ دکھا دیتے، یعنی پلٹ جاتے اور پھر کیا ہے جہاں جانا ہے وہاں چلے جاتے۔ مسجد میں ہے تو مسجد میں آ کر پورے 2-3 جو ہے پارے پڑھ کے چلے جائے جب تک کہ وہ سفیر صاحب باہر نہ چلے جائے۔ تو اسی لیے کہا کہ پہلے پیشانی کو داغا جائے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، پھر اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، پھر اس کی پشت کو داغا جائے گا، پیٹھ کو، کیونکہ یہ پیٹھ دکھا کر بھاگتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اس کی زکوٰۃ کی اہمیت کو بھی بتا رہے ہیں، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر جو وعید ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو یہی زکوٰۃ کے روپے، پیسے، سونا، چاندی، زیور، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک سانپ کی شکل بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ پورا ملا کر کے ایک سانپ کی شکل بنائیں گے، اور وہ سانپ جو ہے جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی اس کے گلے میں لپٹ لے گا۔ کیا کرے گا؟ ڈیرا مار کر گلے پر بیٹھ جائے گا، اور پھر سیدھا یوں آ کر سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور آ کر یہ الفاظ اس وقت زبان سے کہے گا سانپ، اللہ اس کو گویائی عطا کریں گے، بولنے کی طاقت دیں گے، تو وہ کہے گا انا کنزو کا۔ جیسے ہی بولے گا انا کنزو کا یعنی میں تیرا مال ہوں، فوراً ڈسے گا پیشانی پر، انا مالو کا، پھر ڈسے گا، یہ کہتے رہے گا اور اس کی پیشانی پر وہ سانپ ڈستے رہے گا۔ اتنا خطرناک عذاب۔ اور اسی چیز کو ہم کیا ہے آج ہم لوگ لائٹ لے رہے ہیں۔ جو زکوٰۃ اہم رکن ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ 90% لوگ صحیح طور پہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور کچھ لوگ جو نئے کلچر اور نئی نالج حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ تو ٹیکس ہے۔ زکوٰۃ تو کیا ہے؟ ٹیکس۔ جیسا کہ ہم ہندوستان میں رہے تو گھر کا ٹیکس دینا ہے، پانی کا ٹیکس دینا، بل کا ٹیکس دینا، بل بھرنا، ساری چیزیں رہتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے، حالانکہ یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ غریبوں کا حق ہے جو مالداروں سے وصول کرنا ہے، غریبوں تک پہنچانا۔ ورنہ ٹیکس اور زکوٰۃ میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ اس وقت ٹیکس لینے والی حکومت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے۔ آپ رہ رہے ہیں ہندوستان کے اندر، آپ کا مکان بنا ہوا ہے تو آپ کو مکان کا ٹیکس بھرنا پڑے گا، آپ کو بجلی کا ٹیکس بھرنا پڑے گا، آپ کو پانی کا ٹیکس بھرنا پڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھر یہ پیسے کہاں کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ سڑکوں میں، یا آدھے زیادہ تو خود کھا جاتے ہیں، باقی جو بچتا ہے وہ سڑکوں میں اور گٹروں میں چلے جاتا ہے، پیسہ کام کاج کر لیتے۔ لیکن زکوٰۃ کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ زکوٰۃ کس سے لیا جائے؟ مالداروں سے لی جائے گی، ہر ایک سے زکوٰۃ نہیں۔ اور صاحب نصاب ہونا زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، کوئی صاحب نصاب نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور پھر یہ بھی شرط لگائی اگر کوئی صاحب نصاب ہوا تو اس پر 1 سال گزرنا شرط ہے۔ اگر آپ جو ہے ابھی 20ویں روزے کو صاحب نصاب ہوئے، آپ کے پاس کہیں سے اچانک سے پیسے آ گئے، آپ صاحب نصاب بن گئے، تو اب آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔
کب واجب ہوگی؟ جب کہ اس پیسے پر سال گزرے گا، آئندہ سال جب رمضان آئے گا، 20واں روزہ آئے گا، تب آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بات سمجھ رہے؟ سال گزرنا شرط ہے، مالدار ہونا شرط ہے، اور اسی طرح سے صاحب نصاب ہونا شرط۔ یہ ساری شرائط ہے، ہر ایک کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں تھوپ رہے کہ تو بھی زکوٰۃ ادا کر، تو بھی ادا کر، تو بھی نہیں، بلکہ غریبوں کا حق ہے جو امیروں سے لیا جائے گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بھی سن لیجیے حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کا حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو اس وقت ایک ساتھی، ایک شخص آیا جس کا نام ثعلبہ ابن حاطب تھا، انصاری قبیلے سے تھا۔ تو وہ آیا اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے برکت کی دعا کر دیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تجھے میرا طریقہ پسند نہیں؟ اگر میں چاہتا تو مدینے کے جتنے پہاڑ ہیں وہ سونے کے بن جاتے اور میرے ساتھ چلتے۔ مدینے کی جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ سارے کے سارے سونے کے بن کر میرے ساتھ چلا کرتے۔ کیا تجھے میری زندگی پسند نہیں ہے؟ اس نے کہا، وہ چلا گیا۔ پھر دوسری بار پھر آیا، پھر آ کر وہی سوال کیا، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے میں مالدار ہو جاؤں، اور شرط یہ رکھی کہ میں مالدار ہو گیا تو ہر ایک کو اس کا حق ادا کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی کہ اللہ اس کے مال کے اندر فراوانی کر دیجئے، اس کے مال کو بڑھا دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی، اور اس کے جو مویشی تھے، جو بکریاں تھیں، جو بھیڑ اور دمبے تھے، اس کے اندر کثرت ہو گئی، بہت زیادہ ان کی پیداوار ہو گئی، بہت زیادہ تیزی سے بڑھنے لگے، اتنا تیزی سے بڑھنے لگے، اتنا تیزی سے بڑھنے لگے کہ مدینہ منورہ کی جگہ ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ پھر یہ شخص کیا مسجد نبوی کو چھوڑ کر، مدینے کی آبادی کو چھوڑ کر ذرا آبادی سے باہر چلا گیا اور وہاں پر رہنے لگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، دور چلا گیا مسجد نبوی سے، تو اب 5 نمازیں اس کے لیے مسجد میں آ کر ادا کرنا دشوار ہو گیا۔ صرف 2 نمازیں مسجد نبوی میں آ کر پڑھا کرتا، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، باقی 3 نمازیں وہیں پڑھ لیتا جنگل کے اندر۔ پھر اس کا مال اور بڑھا، اور بکریوں کے اندر اضافہ ہو گیا، اتنا بڑھا کہ اب ظہر اور عصر میں بھی آنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، اور مدینے کی آبادی سے اور کوسوں دور چلا گیا۔ اب کب آنے لگا؟ فجر نہیں، ظہر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، صرف جمعہ ٹو جمعہ جیسا ہم لوگ آتے ہیں، تو اس طرح آنے لگا، صرف جمعہ میں 1 مرتبہ آنے لگا۔ پھر اس کا مال اور بڑھ گیا، اتنا بڑھا کہ جمعہ میں بھی آنا چھوڑ دیا، پورا کا پورا بزنس میں لگ گیا۔ جیسا ہم میں سے کچھ لوگ لگ جاتے، تو پورا کا پورا بزنس میں لگا، اور ایسے لگ گیا کہ پھر ساری کی ساری نمازیں وہیں جنگل میں پڑھا کرتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ زکوٰۃ کا حکم آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 2 صحابی کو بلایا اور کہا کہ تم دونوں جاؤ اور جا کر زکوٰۃ وصول کرو، ہر ایک سے زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہے اس سے زکوٰۃ وصول کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثعلبہ کے پاس بھی جانا، اس سے بھی زکوٰۃ وصول کرنا۔ اب یہ دونوں صحابی بطور سفیر کے چلے گئے، ثعلبہ کے پاس پہنچے، حالانکہ اتنا زیادہ مال ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے کیا کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے۔ کیا کہنے لگا؟ یہ تو ٹیکس ہوا ظاہری طور پہ جو کافروں سے لیا جاتا ہے، ہم مسلمانوں سے لیا جا رہا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، جیسا ہم لوگ کہتے ہیں نا ابھی سیٹ نہیں ہے بعد میں آنا، چلے جائیے، تو اس نے بھی یہی لفظ کہا کہ ابھی آپ چلے جائیں، جب ریٹرن میں جب آئیں گے واپسی میں تو میرے پاس ہو کے جانا، تب سوچوں گا میں۔ تو یہ صحابی گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بنو سلیم کے پاس بھی جانا، یہ قبیلہ تھا، تو وہاں پر بھی چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کو دکھایا تو ان صحابی نے فوراً جو ہے اپنے جانوروں میں سے، اونٹ اور بکریوں میں سے جو اعلیٰ قسم کے تھے، وہ اعلیٰ قسم کے جانور زکوٰۃ کے طور پر دیے۔ صحابی کہنے لگے
کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ زکوٰۃ کا مال نہ بالکل گھٹیا لیا جائے گا نہ ہائی کوالٹی کا لیا جائے گا، میڈیم درجے کا لیا جائے گا، تو ہم یہ آپ کا اتنا اعلیٰ قسم کا زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ میں خوشی سے دے رہا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ پھر وہ لے لیے، اور لے کر جب واپس ہو رہے تھے راستے میں پھر ثعلبہ سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو ظاہری طور پر ٹیکس معلوم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں میں سوچوں گا، بعد میں جو ہے آ کر اگر مجھے سمجھ آیا تو زکوٰۃ دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اتنا مال اس کا بڑھ گیا، پھر بھی کیا ہے کنجوسی بخل اتنا زیادہ اس کے اندر بڑھ گئی کہ ایک بکری بھی اس نے زکوٰۃ کے طور پر ادا نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ صحابی آئے تو اللہ کے رسول نے ان کے بتانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ویح ثعلبہ، ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے کہ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، میرے اللہ اس کے رسول کے حکم کو توڑ دیا، حکم کو نہیں مانا۔ پھر اس کے بعد اسی میں سے اس کے قبیلے کا ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا اس مجلس کے اندر، تو وہ فوراً اٹھا اور سواری کر کے ثعلبہ کے پاس پہنچا اور جا کر اس کو بہت برا بھلا کہا کہ تو نے اللہ اس کے رسول کے حکام کو ٹھکرا دیا۔ تو اس کے دل پر ایک چوٹ لگی اور اس کو ایسا ندامت محسوس ہوئی، اور وہ دوڑتا ہوا اپنے جانوروں کو لے کر، زکوٰۃ کے جانوروں کو لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سے زکوٰۃ لینے سے منع کر دیا۔ کیا ہوا؟ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ تم سے زکوٰۃ کا مال وصول نہ کیا جائے۔ اس نے بہت اصرار کیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے جب انکار کر دیا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے منع ہے کہ تمہارے زکوٰۃ کا مال اب اسلام قبول نہیں کرے گا۔ اب وہ ندامت، بہت شرمندہ ہوا۔ پھر اس کے کچھ وقت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ پھر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ اس وقت بھی اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اپنے زکوٰۃ کے مال کو لے کر حاضر ہوا۔ اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا تیری، تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا۔ اس وقت بھی یہ شخص ثعلبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور کہا کہ میرے زکوٰۃ کا مال قبول کر لیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے رسول نے تیرا مال قبول نہیں کیا اور ابوبکر صدیق نے تیرا مال قبول نہیں کیا، تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ میں بھی نہیں قبول کروں گا۔ دھتکار دیا اس کو۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہی یہ ثعلبہ انتقال کر گیا، مر گیا، لیکن اس کا زکوٰۃ کا مال اللہ نے قبول نہیں کیا۔ یہ ہے اسلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہہ دیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو ہر ایک کے اوپر، ہر صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے؟ بولو میرے بھائیوں، فرض ہے۔ اگر ہم انکار کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو ٹیکس سمجھ کر دے رہے ہیں، تو اس کا انجام بھی ایسے ہوگا۔ ظاہری طور پر ہم دے رہے ہوں گے، مجبوراً مدرسے والے یا غریب اور مستحق لوگ لے رہے ہوں گے، لیکن اللہ قبول نہیں کر رہا ہوگا۔ اگر ہم اس کو ٹیکس سمجھ کر دیں گے، اگر ہم اس کو جزیہ سمجھ کر دیں گے، تو اللہ کے وہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، اس لیے ایک فریضہ سمجھ کر ادا کرے۔ یہ میرے اوپر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی مجھ پر فرض ہے، تو میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اپنی آخرت کو ثواب رہا ہوں، بلکہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس نیت سے دے۔ تو یہ تھے فضائل اور وعیدیں جو حدیث اور قرآن، جو احادیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر ذکر کی گئی۔ اب زکوٰۃ کون دے گا اور کس کو دیا جائے گا؟ دیکھیے، زکوٰۃ مختصر انداز میں بتاتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو زکوٰۃ ہر صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ دھیان سے سن لیجئے کہ جس کے پاس سونا، چاندی، نقد کیش، چاہے کیش گھر کے اندر الماری میں پڑا ہوا ہے، بینک کے اندر پڑا ہو یا BC کے اندر آپ نے رکھا ہو، سب کو جمع کرنا پڑے گا۔ اور چوتھے نمبر پر ہے مال تجارت۔ ان چار چیزوں کے اوپر زکوٰۃ
फ़र्ज़ ہوتی ہے۔ اب اس کا نصاب کس طرح نکالا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے یا 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ موٹے الفاظ میں یوں بتاتا ہوں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے اس کو نکال لے۔ جیسا اگر آپ کو آج اگر نکالنا ہے زکوٰۃ تو آج کا ریٹ نکالے، چاندی کا 1 تولے کا ریٹ کیا چل رہا، ایگزامپل 700 روپے اگر چاندی کا ریٹ ہے تو اس حساب سے 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ کتنا ہوگا، اس کو پلس کریں، کتنا ہوگا؟ تقریباً یوں سمجھ لیجئے 36 یا 40 ہزار ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 40 ہزار پکڑ لیجئے، حساب کر لینا آپ، جب آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے اس وقت سونا سے پوچھ لے کیا ریٹ چل رہا تو اس حساب سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ ایگزامپل 40 ہزار سمجھ لیجئے، اگر کسی کے پاس 40 ہزار روپے نقد موجود ہو یا سونے کی شکل میں موجود ہو یا 40 ہزار کا چاندی اس کے پاس موجود ہے یا مال تجارت یعنی جو مال جو سامان وہ بیچنے کے لیے دکان میں رکھا ہوا ہے اس کی قیمت بھی اگر 40 ہزار کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب ہے۔ بات سمجھ رہے؟ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے اتنی قیمت ہمارے پاس کسی بھی شکل میں موجود ہو، چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو یا نقد کیش کی شکل میں ہو یا مال تجارت کی شکل میں ہو، چاہے ان میں سے ایک کی شکل میں ہو یا 2 کی شکل میں ہو یا تینوں کی شکل میں ہو، یہ سب ملا کر کے اگر 40 ہزار آپ کے پاس بن رہے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ ایک بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ کس کے پاس صرف چاندی پڑی ہو اور کیش نہیں ہو، 1 روپیہ بھی کسی کے جیب میں نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے پاس 25 تولہ چاندی الماری میں رکھا ہوا ہے تو کیش بھی رکھا ہوگا 20-30 ہزار روپے، تو اگر 30 ہزار کیش ہے اور 25 تولہ جو ہے چاندی ہے تمام کو ملا ہے تو 40 ہزار سے زیادہ کی رقم بنتی ہے، تو آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب زکوٰۃ کتنا نکالیں گے؟ 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے اور 1 لاکھ روپے میں 2.5 2500 روپے زکوٰۃ نکلے گی۔ 1 لاکھ روپے آپ کے پاس کیش سونا سب ملا کر ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی۔ 1 لاکھ روپے میں 2500 روپے زکوٰۃ آپ کسی غریب کو دینا ہوگا۔ بات سمجھ؟ اور ایک بات، زکوٰۃ کے ہر مال کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ آپ جو ہیں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آپ رمضان پچھلے سال رمضان میں جو ہے صاحب نصاب ہو گئے تھے، 4 مہینے یا 6 مہینے آپ جو ہے صاحب نصاب رہے، یعنی آپ کے پاس 40 ہزار سے زیادہ کی رقم موجود تھی، لیکن بیچ میں ایسا ہوا رمضان سے پہلے رجب کے مہینے کے اندر آپ کا مال جو ہے بالکل کم ہو گیا، آپ فاقہ آ گیا، غریبی آ گئی تھوڑی سی، پھر آپ آخری وقت کے اندر پھر رمضان کے اندر پیسے آ گئے کہ آپ جو ہے 40 ہزار سے زیادہ کی رقم آپ کے پاس موجود ہو گئی تو بھی آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہاں اگر سال کا زیادہ حصہ آپ غریب رہے ہیں یا آخر میں بالکل غریب ہو گئے، رجب کے مہینے سے لے کر رمضان پورا گزر گیا، آپ کے پاس جو ہے 40 ہزار کی رقم اور سونا یا چاندی کی شکل میں نہیں تھا تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ، اور ایک بات یہ سن لیجئے، جیسا کہ آپ پر زکوٰۃ واجب تھی، 40 ہزار روپے کے قریب آپ کے پاس پیسے یا سونا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ایکسٹرا اور 2 لاکھ روپے آپ کے پاس آ گئے، 1 رمضان کو 1 اپریل کو آ گئے، تو کیا اب اس 2 لاکھ روپے کے اوپر پھر سے سال گزرنا شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے، جب آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، آپ صاحب نصاب ہو گئے، اب اس کے اوپر جتنا بھی مال آتا جائے گا وہ اس کے اندر شامل ہو جائے گا، اس پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ سال گزرنا شرط نہیں ہے، مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لے سکتے، سال گزرنا شرط، ہر مال کے اوپر سال گزرے گا تو پھر کہاں سے زکوٰۃ؟ بہت کم نکلے گی وہ تو۔ ایک مرتبہ صاحب نصاب آپ بن گئے ہیں، پھر جتنا بھی مال آتا جائے گا، 1 لاکھ 2 لاکھ جتنا بھی آئے گا اس کے اندر آپ اس کو ایڈ کرتے جائیں گے، الگ سے اس کو رکھ کر اس پر سال گزریں گا تب میں اس کی ادا کروں گا زکوٰۃ، نہیں، اس کے ساتھ شامل کر کے ادا کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ رہے؟ تو کتنا ادا کرنا ہے؟ صرف 2.5% اللہ نے رکھا ہے،
اتنا معمولی سا بھی اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ کے عذاب کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم دعوت دے رہے ہیں. اگر ہمارے پاس سفیر آ جاتا ہے تو ہماری پیشانی پر بل نہیں پڑنی چاہیے. کوئی غریب اور یتیم اور بیوہ ہم سے سوال کر رہے ہیں تو ہماری پیشانی پر بل نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ ہم اپنی خوش قسمتی سمجھے کہ زکوٰۃ لینے والے ہم تک پہنچ کر زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں. زکوٰۃ لینے والے ہم تک پہنچ کر زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی خوش قسمتی سمجھے. تو بہرحال تو زکوٰۃ کا مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا. صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے. صاحب نصاب کا ٹارگٹ لگا لے آپ، 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ جو مارکیٹ کے اندر چل رہا اس حساب سے دیکھ لیں. اور دوسری بات کہ ہر مال کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے. اور تیسری بات جو ہماری بیویوں کا جو سونا الماریوں کے اندر رکھا ہوتا ہے تو اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ تو ظاہری طور پر جو مال جو سونا اور چاندی سسرا اور جو عورت کی ماں باپ کی طرف سے دیا جاتا وہ عورت کا ہوتا، اور جو یہاں شوہر کے والدین کی طرف سے دیا جاتا وہ شوہر کا ہوتا. جب تک کہ شوہر اس کا خلاصہ نہ کر دے کہ یہ جو سونا ہم نے تم کو ڈالا ہوا ہے یہ ہم تم کو ہدیہ کرتے ہیں، یہ تمہاری ملکیت میں آ گیا، تو اب یہ سارا کا سارا سونا عورت کی ملکیت کا ہو گیا. اب عورت اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی. لیکن اب ہمارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ عورت زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی. حالانکہ عورت کی ساری ملکیت ہو گئی، وہ 5 تولے سونا عورت کا ہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ کہاں سے ادا کرے گی؟ وہ تو کمانے نہیں جاتی. لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر عورت کمانے بھی نہیں جاتی ہے تو اس سونے کو بیچ کر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. اس سونے کو بیچ کر کے بھی زکوٰۃ عورت کو ادا کرنا پڑے گا. لیکن ہم اتنے کم ظرف نہیں ہیں کہ عورت کو سونا بیچنے دے، بلکہ ہماری اخلاقی فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کی زکوٰۃ اپنی طرف سے ادا کریں. اس میں دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر بیوی کی طرف سے ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ بیوی سے اجازت لے لے. بغیر اجازت کے ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ چلے جائے گا صدقے میں چلے جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ صدقے میں چلے جائے گا. زکوٰۃ ادا کر رہے اپنی بیویوں کی سونے چاندی زیور کی طرف سے، تو ایک مرتبہ ان سے اجازت لے لے کہ میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں تو پھر ادا ہو جائے گی. لیکن ہر سال معلوم ہی ہے عورتوں کو کہ ہمارے شوہر ہماری سونے کی زکوٰۃ نکالتے تو پھر تو ادا ہو جائے گی. لیکن کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ سونا میرا ہے آپ زکوٰۃ نکالیں. ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ عورتیں اپنی زکوٰۃ خود نکالیں. تھوڑا تھوڑا پیسہ جو ہے غلہ بنا کر ڈالتی رہیں روزانہ کے 10 روپے 20 روپے 50 روپے، تو پھر کیا ہوگا جب رمضان آئے گا تو کافی مقدار پیسوں کی جمع ہو جائے گی، تو پھر وہ زکوٰۃ نکالنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر نہیں نکالتے ہیں تو ہم مردوں کے اوپر یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی بیویوں کے سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا کریں. بہرحال یہ زکوٰۃ کے موٹے موٹے مسائل کے وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور آخر میں ایک بات یہ عرض کر دوں، اگر کچھ بھی زکوٰۃ کے مسئلے آپ کو پوچھنا ہے، کچھ بھی معلومات کرنا ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے رابطہ کریں اور پوچھیں مسائل زکوٰۃ کے. پوچھتے نہیں ہیں آپ لوگ، اندازے سے ادا کریں گے تو زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوتی. اندازہ نہیں چلتا شریعت کے اندر. ایسا نہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، آپ جو ہے 2000 دے رہے تو کون سا بڑا تیر مار لیا، کون سا بڑا مدرسے کے اوپر احسان کرے. کوئی ایسا نہیں. زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ادا کر رہے ہیں. تو پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں، مفتی صاحب سے پوچھیں، اور پوچھ کر جو ہے زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے حساب کر کے کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ ادا کریں. اور آخری بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسا کہ آج 20 رمضان ہے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے. ہر مسجد کے اندر، ہر محلے کی ہر مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ضروری ہے. یہ اعتکاف کون سا ہے؟ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. اسے کہتے ہیں، مفتی صاحب سے پوچھ لینا، کہ اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی محلے کی مسجد کے اندر کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پورا کا پورا محلہ جو مسجد کے اطراف میں آتا ہوگا سارے کے سارے گنہگار ہوں گے. تو آج 20 رمضان ہے، جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں عصر کی نماز میں کیا کرے، اپنا جو سامان ہے ضرورت کا مسجد میں لے کر آئے اور اعتکاف میں بیٹھ جائے.
آج عصر کی نماز میں آئے اور اعتکاف کی نیت کر لیں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت سے بیٹھ رہا ہوں، بیٹھ جائے. پھر اس کے بعد جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا اس وقت مسجد سے آپ گھر کی طرف جا سکتے ہیں. تو 10 دن کا مکمل اعتکاف کرنا ہے. اور اعتکاف کرنے والے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اگر کوئی اعتکاف کر رہا ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو یاد رکھیے وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، وہ نفل اعتکاف ہوگا، کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد روزہ رکھنا بھی ضروری ہے. ہاں یاد رکھیں، اگر ہم اعتکاف میں بیٹھے روزہ نہیں رکھ رہے، خالی اعتکاف کر رہے ہیں، نہیں چلے گا، وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، وہ نفل اعتکاف ہو جائے گا. اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے رسول آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور آخری عشرے میں اعتکاف فرمانے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں شب قدر مل جائے. اور خاص کر جو اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات ہیں ان کو شب قدر 99% مل ہی جاتی، البتہ وہ جاگتے رہیں. اگر نہ بھی جاگے تو بھی اللہ کے گھر کے اندر سو رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے گھر کے اندر سونے کا بھی ان کو ثواب ضرور ملے گا. جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں ان سے ادباً درخواست ہے کہ وہ عصر کی نماز کے لیے جب آئے تو اپنا سامان لے کر آئے اور مسجد میں کوئی جگہ مخصوص کونے میں ایک جگہ کر کے اعتکاف میں بیٹھ جائے. خوب اللہ سے لو لگائے، اپنا اللہ کا قرب حاصل کرے اور خوب سے خوب عبادت کرے. اور خاص کر 5 نمازیں باجماعت کا اہتمام کرے. مسجد میں رہتے ہوئے ہم پیشاب پاخانے میں دیر سے چلے جائے، ہماری نماز یہاں پر جو ہے رکعتیں چھوٹ رہی ہو، مسجد کے اندر رہتے ہوئے یہ بہت ہی جو ہے کم علمی کی اور بدبختی کی علامت ہے. مسجد میں رہتے ہوئے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرے اور قرآن کریم کی خوب تلاوت کرے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.